اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات دیجئے محمد علی محمد پر ہم سے مجالس کی پہلی مجلس ہے. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پہ مرحومہ حیات بی بی زوجہ سید غلام حسین نقوی، اس خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عزیزان محترم، مخصوص مجالس ہیں انشاءاللہ. 5 دن تک زندگی رہی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سورہ ذاریات کی 56ویں آیت ہے. ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جو آسانی سے ویسے تو یاد ہوگی ہی، لیکن جسے یاد نہیں اسے بھی یاد ہو جائے، اور زیادہ تر اس کا چرچا بھی رہتا ہے. اسی آیت کی روشنی میں بات کریں گے کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے، نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر کیوں؟ سوائے اس لیے کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، میری عبادت کریں. میری عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا، جن اور انس کو اس کے لیے خلق کیا. 2-3 پہلوؤں سے بات کریں گے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی، عنوان جو ہمارا قرار پائے گا، حجت خدا. کسے کہتے ہیں حجت خدا، اور کیوں ضروری ہے حجت خدا؟ حجت خدا کا وجود کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا؟ کیوں ضروری ہے حجت خدا؟ خود حجت کیا ہے؟ لیکن پہلے ذرا سا اس آیت پر تھوڑی سی بات کر لیں آپ سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. کبھی برسوں پہلے بات کی ہوگی، بھول بھی گئے ہوں گے لوگ، ممکن ہے کچھ لوگوں کو یاد ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات کی عبادت کے بارے میں تو ہمیں سرسری کے سوا زیادہ نہیں معلوم نا. بدیہی طور پہ تھوڑا سا معلوم ہے کہ ہاں وہ عبادت ہے، عبادت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا اوقات ہے، کیا نہیں، یہ سب ہم سے پوشیدہ ہے. یا جو ان علوم کی طرف راغب ہیں، صحیح جانتے ہیں غلط جانتے ہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح بھی جانتے ہوں گے. ابھی یہ بحث یہ کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے اور وہ ہر وقت عبادت کرتا چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے دیگر کام کیسے انجام دے سکتا ہے؟ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. آپ فرض اعضاء پہ بیٹھے ہیں، آپ کی عبادت شمار ہو رہی ہے. اس کے بعد تم جا کے اپنے کام کریں گے. آپ صبح آپ دفتر جائیں گے، یہ سب کام کریں گے. اس کے بغیر کیسے زندگی کا چرخ چلے گا؟ نہیں چل سکتا. زندگی کا چرخ آگے بڑھے گا جبھی تو آگے بڑھے گا جب آپ کام وام کریں گے اپنے، اور خدمت کے گھر کے دوسرے کام سارے وقت. کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار تو فرما رہا ہے میں نے صرف عبادت کی الا، سوائے اس کے، یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. خلقت کا مقصد ہی یہ ہے. الا آ گیا نا، الا لیعبدون. خلق نہیں کیا کس کام کے لیے؟ مگر یہ کہ عبادت کے لیے، کہ میری عبادت کرے. بس یہ طے ہو گیا کہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. کیسے؟ یہ تلاش کرنا ہے. یہ طے ہو گیا، ورنہ قرآن مجید میں یہ آیت ہی نہ ہوتی، یا اس انداز میں نہ ہوتی کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو طے پایا کہ مقصد زندگی کا کیا ہے؟ اسے خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے. تو معبود یہ تو
یہ تو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ یہ تو امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے عبادت کرتا چلا جائے، سے نماز پڑھتا رہے، سے قرآن پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. آخر اسے سونا بھی تو ہوگا. ویسے مسجد مجلس میں ہی نیند آ جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے. وہ اچانک یہ نظر پڑتی ہے، میرے بھی یہ نظر پتہ نہیں کیوں ایسے آدمی کو تلاش کر لیتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، تو بھائی آدمی کو سونا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ناممکن کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. یہاں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ بس عبادت کریں، صرف عبادت کریں. ٹھیک، ایک سوال تو یہ ہو گیا، اس کا جواب تلاش کریں گے. کیا ہے اس کا جواب؟ جب خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ صرف عبادت کرے، اور کوئی مقصد ہی نہیں بتایا جا رہا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا ہم مگر اس لیے خلق کیا کہ صرف عبادت کرے بس، اور کوئی خلقت کا مقصد نہیں ہے. بھائی عبادت کرو. کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر نہ. لیکن جب حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس عبادت کرنی ہے، ہر وقت عبادت کرنا ہے. کیسے کر سکتا ہوں میں؟ ایک یہ سوال ہو گیا. اب آئیے، یہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، انجام پا ہی نہیں سکتی بغیر معرفت کے. دیکھیے سیدھی سی معرفت کی ادنا ترین منزل کیا ہے؟ جو ادنا ترین منزل وہ یہ ہے کہ عبادت کی طرف انسان اس وقت راغب ہوتا ہے جب ڈرے گا. جب خوف خدا پیدا ہوگا تو عبادت کرے گا. یہ ادنا. اور ایک اور ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خواہش ہوگی تو عبادت کی طرف جائے گا. یہ ادنا ترین معرفت ہے. اس معرفت کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت کر ہی نہیں سکتا کوئی. لہذا اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. معرفت کی میں نے ادنا ترین منزلیں دو بتا دی آپ کو. معرفت یہ کہ جانتا ہے کہ اگر کچھ ملے گا تو اللہ کی طرف سے ملے گا، اگر کچھ دے گا تو وہ ہے میرا اللہ دینے والا، لہذا عبادت کی طرف جائے گا. اس کی معرفت کے بغیر عبادت، اتنی سی بھی معرفت نہ ہو تو عبادت نہیں کرے گا. یا پھر ڈرے گا، اگر میں نے عبادت نہیں کی تو یہ سزا ملے گی، عبادت نہ کی تو یہ نقصان ہو جائے گا، عبادت نہ کی تو ایسا ہو جائے گا، عبادت نہ کی تو وہ نقصان ہو جائے گا. یا خوف کی وجہ سے، یعنی اتنی معرفت چاہیے نا اللہ کی. خوف الہی ہوگا تو عبادت کی راغب ہوگا. یہ معرفت کی میں نے ادنا ترین، کہ عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو. اب یہ معرفت کی منزلیں ہیں نا، اس پر بھی بات ہوگی. اب مقدمہ آج پیش کر رہے ہیں، تفصیلات بعد میں آدھی چلی جائیں گی. تو معرفت کی ادنا ترین منزل بتا دی. اعلیٰ ترین کیا ہے وہ بات کی بات، یعنی معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر عبادت کا تصور ہی کہیں بھی نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. معرفت کے بغیر، بس اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت نہیں. اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں جب تک اس کے رسل اور اولیاء کی معرفت نہ ہو. ابھی سیڑھی بہ سیڑھی تفصیل بتائیں گے کہ کیوں. جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے رسل اور اولیاء کی، یعنی رسولوں اور اولیاء ائمہ، ان کی جب تک معرفت نہ ہو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ نے انہیں بیچ میں وسیلہ قرار دیا. ایسے ہی ہے نا، جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے حجج اللہ. یہ کیا ہے؟ حجت خدا. اس معرفت کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے انسان کو بغیر حجت کے چھوڑا نہیں. یعنی کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی دہر ایسا نہیں کہ جس میں حجت خدا کا وجود نہ ہو. اس لیے جتنے بھی مکاتب ہیں مجبور ہیں ایک قطب بنانے پر، ایک ابدال بنانے پر، کیونکہ یہ بالکل عقلی معاملہ ہے کہ حجت خدا کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا. حجت خدا کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا. یعنی کسی بھی عبادت کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے اس کے رسول اور اولیاء یا ائمہ کی معرفت. اسی لیے ائمہ طاہرین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حجج اللہ. حجت کی جمع حجج اللہ کے، یہ سب اللہ کی حجت. خود حجت کیا ہے بھائی؟ یہ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کا کیا مفہوم ہے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. آج ہم نے کہا تھوڑا تھوڑا سا سب، پھر تفصیلات انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے آپ کے سامنے. آسان سا رکھیں گے. بھائی حجت کیا چیز ہے؟ پس یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اس کے رسول اور اولیاء کی معرفت نہ ہو. کیونکہ اللہ اپنی مخلوقات کے درمیان، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ یہی جنہیں اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے.
جنہیں اللہ نے اپنی حجت قرار دیا یہی واسطہ ہے نا، ملائکہ بھی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ رسول، پیغمبر، نبی، ائمہ، اولیاء اور انبیاء کے اوصیاء، یہ واسطہ ہے اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں. ان کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، معرفت ہے ہی نہیں. بس اس عبادت میں، وہ جو اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت بغیر ائمہ طاہرین، وہ تو بعد کی بات ہے، ہم دلیلیں دیں گے نا، لیکن ابھی تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ بغیر انبیاء، بغیر رسول کی معرفت کے بغیر وہاں تک پہنچا نہیں جاتے. نہیں، ہر عبادت میں ان کی معرفت شامل ہے. ان کی معرفت کے بغیر کوئی عبادت مکمل. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کلمہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. کلمہ توحید دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک پڑھا جا رہا ہے کلمہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہی دوسرے کلمہ کی گردن بھی کاٹی جا رہی ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے نا، کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی حجت کا قائل نہیں، کسی واسطے کا قائل نہیں، اس کی معرفت ہی نہیں ہے اسے، بلکہ جس کی معرفت ہونی چاہیے اس کا بھی گلا کاٹ رہا ہے. ائمہ طاہرین کے بھائی شہید کیا گیا نا، ان کو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے. بغیر معرفت کے کلمہ پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ دہشت گرد بن جائے گا. اور جب ان کی معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ تو انسان بن جائے گا. انسانیت کے کمال کی طرف سفر شروع کرے گا. کلمہ دونوں پڑھ رہے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھے گا، کلمہ وہ بھی پڑھے گا. ایک جگہ سمجھ رہا ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے میرا رابطہ ہے، بیچ میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں آنا چاہیے، تو وہاں نتیجہ کیا ہے؟ اور جہاں واسطہ جسے اللہ نے حجت قرار دیا، جہاں درمیان میں واسطہ ہے، وہاں انسانیت کی معراج کیا ہے؟ وہاں انسانیت کا کمال کیا ہے؟ صرف مقدمہ پیش کرنا بھی آپ کے سامنے. بس یہ حجت کیا ہوا؟ یہ حجت وہ دلیل ہوتی ہے، سادہ سے لفظ میں آپ کو بتا دیں، یہ حجت وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس سے کوئی دوسری دلیل قطع نہ کر سکے. یعنی آخری دلیل اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، یا بندوں کے لیے اللہ کی طرف یہ آخری دلیل کہلاتی ہے حجت. جب بھائی میں نے حجت قائم کر دی، آپس میں بات کرتے ہیں نا کہ اب حجت قائم کر دی میں نے، آپ تک یہ پہنچا دی نہیں، یہ آخری دلیل ہے، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچی. تو رسول کیا ہے، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، امام کیا ہے؟ وہ حجت. اب جب یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے تو ان کے حجت ہونے کی دلیل کیا ہے بھائی؟ خود حجت پر دلیل کیا ہے کہ یہ حجت ہے؟ حجت پر دلیل یہ ہے کہ یہ ان علوم کے وارث ہوں گے کہ جو علوم اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے. یعنی حجت الہیہ بننے کے لیے علوم الہیہ کا وارث ہونا لازمی ہے. یہ علوم الہیہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہے. کیا مطلب؟ حجت خدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر سب سے زیادہ علم اس کے پاس نہ ہوا، کسی اور کے پاس کسی اور میدان میں کوئی اور علم ہوا جس کے لیے یہ جو حجت ہے یہ اس کی طرف محتاج ہو جائے تو یہ حجت باقی نہیں رہتا. اسی لیے حجت الہی کے لیے علم لدنی کا حامل ہونا لازمی قرار پایا کہ اگر علم لدنی نہ ہو تو وہ حجت نہیں رہتا. اچھا، زمانہ بڑھتا گیا، علم بھی بڑھتا گیا. یہ اب ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ابھی جوابات نہیں آ رہے، ابھی سوالات آ رہے ہیں. اب ایک سوال اور آ گیا کہ زمانہ بڑھتا گیا، علم بھی بڑھتا گیا، اب جو حجت آئے گی تو وہ زیادہ علم ہوگا، اور حجت آئے گی اس کے بعد اور زیادہ علم ہوگا. تو بھائی جو بھی فرض قائم کر رہے ہیں کہ جو بھی آخری حجت ہوگا آخری زمانے میں تو اس کے پاس تو بھی سب سے زیادہ علم ہوگا، کیونکہ پہلے والے نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، دوسرے والے نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، تیسرے والے نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، تو پھر اس کو عالم ہونا چاہیے. وہ جو آخری آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ان سب سے عقلی سوال ہے نا، عالم ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی دلیلیں بھی دے دیں گے کہ نہیں. یہاں پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا گیا کہ جو پہلے کا علم تھا وہ دوسرے کو دیا گیا، دوسرے کا علم تیسرے کو دیا گیا، تیسرے کا علم چوتھے کو دیا گیا. اس لیے یہ سب کے سب انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو آنے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ان باقی سب سے عالم ہے، بلکہ آنے والے کو کہا جائے گا وارث ہے علوم ائمہ.
وارث علوم محمد، وارث علوم علی، یعنی آگے بڑھ کر نہیں، انہی علوم کا وارث ہے جو علوم محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی ان کی تفصیلات میں جائیں گے، آپ مطمئن رہیے، تفصیلات میں جائیں گے، ابھی صرف اشارے کر رہے ہیں. دلیلیں قائم کریں گے کیسے. عالم نہیں ہے بلکہ انہی علوم کا وارث ہے، ورنہ تو ہر زمانے کے حساب سے علم آگے بڑھتا جا رہا ہے نا بھائی. اب جو آنے والے بچے وہ ہم سے آگے، ان سے آگے، ان سے آگے، ان سے آگے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا. علم ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم ان کا. تو کیا پھر وہ جو حجت خدا ہے تو ہر زمانے کے حساب سے جب علوم لائے گا تو وہ عالم ہونا چاہیے کہ نہیں. پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ پہلے کے علم کا یہ وارث ہے، دوسرے کے علم کا یہ تیسرا وارث ہے، تیسرے کے علم کا یہ چوتھا وارث ہے، اور وہ آنے والا کیا ہے؟ وہ تمام ائمہ کے علوم کا وارث بن کے آئے گا. اب یہ تو ایک بات ہو گئی. تو حجت ہم نے بتایا، ذرا سا بتا دیا کہ حجت کیا ہے. حجت الہیہ کہ اس پر کوئی غالب نہ آ سکے، ایسی حجت جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. جیسے مباہلے میں اللہ نے حجت قائم کی تو کیسے قائم کی؟ عملی میدان میں قائم کی کہ یہ حجت ہے. ساری نشانیاں آ گئیں، نہیں مان رہے، اب میدان میں آ جاؤ. جب انہوں نے اس حجت الہیہ کو کامل شکل میں دیکھا، کامل صورت میں دیکھا، تو میدان چھوڑ کے ہٹ گئے کہ نہیں ہٹ گئے؟ جزیہ دیا کہ نہیں دیا؟ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہٹ گئے؟ کہ ہم وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں، وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تمام صورتیں وہ روز دیکھ رہے تھے نا ساری صورتیں، لیکن کمال کی سرحد پہ نہیں دیکھا تھا، کمال کے ساتھ نہیں دیکھا تھا. پس وہ کمال اسی پر بات کرنا ہے. چلیے پہلے حدیث پیش کر دیں، پھر یہ، کیونکہ یہ تو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں. آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ابھی یہی رکھیے، ابھی مباہلے کو اس کے وقت میں پڑھ دیں گے. ابھی نہیں چاہتے کہ جو تکراری چیزیں وہ پھر آپ کے سامنے لے آئیں. ابھی بات کو وہیں پر لے کے جاتے ہیں، پھر واپس حجت خدا کے اوپر. بس رسول حجت خدا، پیغمبر حجت خدا، نبی حجت خدا، ائمہ طاہرین حجت خدا. دلیلیں ابھی نہیں قائم کی، دلیلیں قائم کریں گے کہ یہ کیوں حجت خدا ہے. لیکن حجت تو پتا چل گیا نا کہ جس کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد تو میدان میں آ جاؤ بھائی، مباہلہ کر لو. یہی ہوا تھا نا کہ حجت قائم کر دی. اب جب کہ حجت آ گئی، اللہ کی طرف سے نشانی آگے نہیں مان رہے، آ جائیے میدان میں، مباہلہ کر لیجیے. ایسے ہی ہوا نا. بس یہ تمام ائمہ کیونکہ علوم کے وارث ہیں جو ان کی حجت ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر کسی علم میں بھی دوسرے کے محتاج ہو جائیں تو وہ آگے نکل گئے نا میدان میں. کیمسٹری میں آگے نکل جائے گا، فزکس میں آگے نکل جائے گا. لہذا ایک یونیورسٹی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک یونیورسٹی نے تمام علوم کے ماہرین پیدا کر کے بتا دیا کہ اگر چھٹے امام کا کوئی استاد تلاش کرنا ہے تو تلاش کر لو. زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ ان کے بابا، یہی کہو گے نا، تو وہ تو خود کہہ رہے کہ میں اپنے بابا کے علوم کا وارث ہوں. اب پانچویں کے علوم کا استاد تلاش کرو گے تو زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچو گے کہ بھائی ان کے بابا، تو وہ تو خود کہہ رہے کہ میں وارث ہوں اپنے بابا کا، وہ خود فرما ہے. چوتھے کو تلاش کرو گے تو کہیں گے بھائی میرے بابا، وہیں تک پہنچو گے کہ حسین سے، تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے کہ میں وارث ہوں حسین کا، حسین خود وارث. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حجت کون ہے؟ کہ علوم وہی منتقل ہو رہے ہیں، وہ سارے علوم جتنے بھی ہوں، وہ جعفر کا علم ہو، وہ جس کو کہتے ہیں کہ علم تکوینی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ چاہے وہ علم ہو، جو بھی علوم ہے ان سب کا وارث. صحیفوں کا علم ہو، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے. ابھی مصحف فاطمہ کا ذکر آئے گا، اطمینان رکھیے، انشاءاللہ زندگی رہی کل تک آ جائے گا. جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب مصحف فاطمہ. ایک نام ہے جو آپ نے سنا ہوگا، میں بتاؤں گا کہاں کہاں اس کے حوالے ہیں، کیسے کیسے حوالے ہیں. مصحف فاطمہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مصحف فاطمہ وہ صحیفہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 75 یوم، جس روایت کو میں نقل کر رہا ہوں اس میں 75 یوم لکھا ہے کہ 75 یوم آپ اس دنیا میں رہیں. اس 75 دن تک جبرائیل آتے رہے، اس گھر میں آتے رہے، اور آنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے ایک ایک واقعے کی تفصیل تک بیان کرتے رہے.
اور اسی صحیفے کو جس میں آخر قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مصحف فاطمہ، جو ائمہ طاہرین تک میں حوالے دوں گا کہاں کہاں ہے اس کا ذکر، منتقل ہوتا رہا، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اسے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اس کو لے کر آئیں گے اپنے ساتھ۔ یعنی قرآن مجید تو ہے ہی اپنی اصلی حالت میں، اصلی حالت سے مراد یہ کہ اس کی شان نزول کے ساتھ کیسے، کہاں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، صحیح اس کے تنزیل کو نزول کے ساتھ وہ اس کو لے کر آئیں گے۔ ساتھ میں مصحف فاطمہ جس میں واقعات، قرآن مجید میں کلیات ہیں، مصحف فاطمہ میں جزیات ہیں، یعنی ان کلیات کی تفصیل ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ ابھی بے شک چلیے اس کو آپ نے ذہن میں سوال کے طور پہ رکھیے، بعد میں آ جائے گی بات۔ یہ جتنے علوم ہیں یہ ائمہ طاہرین کو منتقل ہوتے رہے، جزیات تک، واقعات کی جزیات بھی منتقل ہوتی رہی، اور جہاں جہاں موقع ہوا ائمہ طاہرین نے اس مصحف فاطمہ کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہاں کہاں انشاءاللہ زندگی کا ذکر کیا ہے۔ بس کیونکہ ایام فاطمیہ ہے، ٹھیک ہے نا، محور ہماری گفتگو کا ہے ذات فاطمہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم، ذات اقدس فاطمہ۔ اب آئیے کون ہے جناب فاطمہ، سنیے آپ۔ دیکھیے جب درجہ بندی کرتے ہیں نا، مرتبے کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد خیر الموجودات کون ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، خیر المخلوقات، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، افضل، وجہ تخلیق کائنات، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ نے جو مرتبے رکھ دیے اسی حساب سے علی، فاطمہ، حسن، حسین، ایسے ہی ہے نا، یہ درجہ بندی کی گئی ہے، اور اس پر ہم بہت بار بات کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کے سامنے کئی بار عرض کیا ہے کہ ان میں سے ہر ہستی کو الگ الگ بھی ایک منصب دیا ہے جو سب سے نمایاں ہے، ایک ایک منصب الگ الگ بھی دیا ہے جو سب سے زیادہ، جس میں وہ الگ ممتاز نظر آتی ہے وہ ہستی، اور پھر یہ شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہی تو کہیں سب سے افضل نہیں ہے۔ اب اس میں ایک منصب فاطمہ سنیے آپ، ایک منصب فاطمہ آپ سنیے، اور یہ روایت ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، 11ویں امام سے روایت ہے، نحنو حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں تم سب پر۔ تم سب سے کیا مراد؟ تمام مخلوقات پر ہم حجت ہیں۔ نحنو حجت اللہ علیکم، ہم سب حجت ہیں تم پر اللہ کی طرف سے، وفاطمۃ حجت علینا، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ حجت ہے ہم پر اللہ کی طرف سے۔ یہ حدیث ہے، روایت ہے۔ ابھی دیکھیے بظاہر ایک جملہ میں نے کہہ دیا فضائل کا، لیکن آپ ذرا اس کی گہرائی میں تو جائیے نا۔ نحنو حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجت ہے تم سب پر، اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات پر، تم سے مراد تم سب پر۔ وفاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ ہم پر بھی حجت ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی حجت کا معنی بتایا کہ نہیں بتایا آپ کو؟ کہ ہماری تصدیق کے لیے ہم پر حجت ہے فاطمہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو ہمارے ذریعے سے، اور ہماری پہچان ہے فاطمہ کے ذریعے سے۔ فاطمہ، اللہ ابھی دعویٰ کیا ہے میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی ہے، دعویٰ کیا ہے دلیل نہیں دی۔ دعویٰ کیا کیا ہے؟ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہوگی ان کے ذریعے سے، اور ہماری معرفت ہوگی فاطمہ کے ذریعے سے۔ نحنو حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ حجت ہے، ہماری جدہ طاہرہ ہم پر حجت ہے، یعنی ہماری پہچان فاطمہ ہے، فاطمہ کے ذریعے سے پہچان ہے۔ کیا مطلب؟ اب مباہلے کو اور سب چیزوں کو جمع کر لیجیے آپ، اور اس حدیث قصہ کے اس جملے کو
اب سامنے رکھیے جو پہلے الگ انداز میں پیش کیا تھا، آج پھر دوبارہ نئے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ اب 11ویں امام کی اس حدیث کو سامنے رکھیے اور پھر سمجھیے اس بات کو کہ ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں، یعنی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا 13 معصومین کا۔ یہ ہے حجت کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یقین جانیے عصمت کی، ولایت کی، رسالت کی، امامت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نور فاطمہ کو خلق کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے حصار قائم کر دیا جائے، رسالت، ولایت، امامت اور عصمت کے گرد حصار قائم کر دیا جائے کہ اگر پہچاننا ہے تو فاطمہ کے ذریعے پہچاننا، رسول کو پہچاننا ہو تو فاطمہ کے ذریعے پہچاننا۔ اب لیجئے ایک اور حدیث، مشترکہ حدیث، فاطمہ تو ام ابیہا، قال رسول اللہ فاطمہ تو ام ابیہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں کا ام کا مطلب بتا چکا ہوں، یعنی ام کا ایک مطلب اصل بھی ہے، ماں کا معنی رکھیں یا اصل کا معنی رکھیں، ظاہری معنی میں بھی یہی ہوا کہ فاطمہ اصل رسالت ہے، اور باطنی معنی بھی یہی ہوا کہ فاطمہ ہے جس کے ذریعے سے رسالت کا پیغام مکمل ہوگا، آگے بڑھے گی، کار رسالت آگے بڑھے گا۔ یہ ہے حجت ہونا جناب فاطمہ کا۔ اگرچہ کہ یہ حدیث دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے رہے ہیں، لیکن یہ حجت، فاطمہ تو حجت علینا، میں خود یہ پڑھا اور اتنے معتبر عالم کی کتاب میں جب حوالوں کی تصدیق کی میں خود حیران ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ کیوں کہ اگر یہ ہستی نہ ہو درمیان میں، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ایک فاطمہ کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ کچھ مطلب پہنچا آپ تک کہ فاطمہ تو حجت علینا کا کیا مطلب کہ فاطمہ ہم پر حجت، یعنی فاطمہ کا وجود نہ ہو تو کار رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی، ولایت کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا دفاع کیسے، اس کی بھی تشریح کریں گے آپ۔ ولایت کا دفاع نہیں ہو سکتا اگر فاطمہ درمیان میں نہ ہو، امامت کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر فاطمہ درمیان میں، اس لیے تعارف کے لیے ضروری ہے ایک ایسا نام جو سب کو اپنی چادر کی پناہ میں لے لے، ایک چادر کی پناہ میں سب آ جائیں، اور اس چادر کی یہ پناہ ایسی ہے کہ اگر کوئی جنتی بی بی جسے خدا کا رسول جنت کی بشارت دے رہا ہے، جیسے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ نے آگے بڑھ کر داخل ہونا چاہا تھا نا، رسول نے کیا فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، آپ حق پر ہیں۔ حق پر کیوں ہیں؟ کیونکہ دل میں محبت فاطمہ بھی ہے، محبت علی اور اولاد علی بھی ہے، یہی فرق ہے نا۔ اتنی کافی آپ کے لیے کہ جناب ام سلمہ کے لیے کتنی روایت ہیں، جناب ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے، اور واقع کربلا میں بھی آپ کا کیا رہا، انہی کو آپ خاک شفا بھی یعنی کربلا کی خاک بھی دے کر گئے تھے کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا یہ روایات تو مشترکہ ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا الگ مقام، تو جنت کی بشارت دی، مگر جانتے تھے کہ اگر آج ام سلمہ داخل ہو گئی تو کل سب داخل ہو جائیں گے، اگر آج ام سلمہ کو اس میں داخل کر لیا تو کل سب کے سب داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک احتیاط آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گی، لیکن میں کیا کروں، اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ بھی آگے چل کر دوسروں سے منسوب ہونا ہے، مثلا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، مثلا جناب محمد ابن جعفر طیار سے، تو دیکھیے مشیت کا نظام دیکھیے کہ آگے چل کر ضروری تو نہیں تھا
بھائی بہت ساروں کی اولادوں میں، حتیٰ کہ معصومین کی اولادوں میں، ائمہ طاہرین کی اولادوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ جناب اسماعیل خود تو ظاہر حق پر تھے اور عزیز ترین فرزند تھے چھٹے امام کے، لیکن ان کی اولادوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکلے باغی۔ اسی طرح دیگر ائمہ طاہرین کو آج تک آپ دیکھ لیجیے جو صورت حال ہے بھائی، ائمہ طاہرین کی تو اولاد ہے نا، کیا کچھ اب میں آپ کے ساتھ کیا خدمت میں کیا عرض کروں، اس سے زیادہ اور کیا جملہ کہہ سکتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کتنی احتیاط کی، اس پنجتن کے باب میں اللہ نے کتنی احتیاط کی، فاطمہ کو محور بنایا اور امامت، ولایت اور رسالت کا دفاع کیا کہ اب کوئی بھی چھٹا کہیں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس میں داخل، اس پنجتن کے حصار کو اگر ایک بھی جناب ام سلمہ یا کوئی اور شخص داخل ہو جاتی تو قیامت تک دوسرے دعوے دار پیدا ہوتے رہتے کہ نہیں پیدا ہوتے رہتے، اس لیے بچایا۔ اس لیے جناب فاطمہ کو 11 امام فرما رہے کہ یہ ہم پر حجت ہے، یعنی یہ نہ ہو تو ہماری تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے صدیقہ طاہرہ قرار پائی فاطمہ بنت محمد، صلوات بھیجیے محمد علیہ یہ ہے صدیقہ، اس لیے صدیقہ طاہرہ قرار پائی بنت رسول، دختر رسول، کیونکہ تصدیق کر رہی ہے امامت کی، رسالت کی اور ولایت کی۔ یہ الگ ایک منصب ہے، الگ ایک مرتبہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، اس میں بھی ہم آپ کو بہت ساری باتیں بتا چکے، لیکن آج یہ مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا کیا باتیں کرنے والی ہیں، جو سوالات پیش کر دیے ان کے بھی جوابات زندگی رہی تو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بس آج بالکل اتنا ہی رکھیں گے مضمون، اس سے زیادہ آگے جانے کی ہمت ہے نہیں، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ جوش ولولہ سب اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک باڈی ہے اور وہ بہت اس وقت قوت نہیں ہے، اس سے زیادہ گفتگو کرنے کی اس وقت ہمت ہے نہیں، کر نہیں سکتے، وہ یہ بھی اتنی بھی کر لی بہت بڑی بات ہے آپ کے سامنے جو جسمانی کیفیت ہے ہماری، لیکن خیر بس یہاں پر لا کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ حجت خدا کیسے ثابت ہو، حجت خدا ان کا ہونا۔ ابھی تو ہم نے دعوی کی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک ذرا سی بات کی ہے کہ فاطمہ کون ہے، ائمہ طاہرین پر بھی حجت، ائمہ طاہرین پر بھی حجت ہے۔ بہت سارے سوالات ہمارے دوستوں کے ذہن میں آئیں گے، طالب علموں کے ذہنوں میں بھی آئیں گے، اطمینان رکھیں یہ حقیر یہ ناچیز طالب علم پوری کوشش کرے گا کہ بقایا 4 مجلسوں میں وہ ساری اگر ذہن میں کوئی گرد و غبار آئے گا اس سب گرد و غبار کو انشاءاللہ صاف کر دیں گے، اطمینان رکھیے آپ اور مطمئن رہیے انشاءاللہ۔ ان سب سوالات کے جواب آپ کو دوں گا میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال کریں مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، میں ان سوالوں کے جواب دوں گا، آپ مطمئن رہیں، اور طلبہ کو بھی، اپنے عزیز دوستوں کو، طالب علموں کو بھی بتا رہا ہوں کہ وہ مطمئن رہیں، میں جواب دے کر جاؤں گا، زندگی شرط ہے، باقی 4 دنوں میں جواب دے کر جاؤں گا۔ لیکن یہ میں نے بتا دیا کہ یہ حدیث، اس حدیث دوسری حدیثوں کو جب ملائیں گے تو پتہ چلے گا۔ بس اب جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ وہ پھر ایک خلش رہ جائے گی کہ وہ آیت کا تو مفہوم کچھ ہلکا سا تو اشارہ کر دیا ہوتا، مقدمے میں کچھ تو اشارہ کیا جاتا ہے تو کچھ تو اشارہ کر دیتے تو ہلکا سا اشارہ، آج تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی۔ یاد رکھیے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی کام نہیں، بس اب مفہوم تلاش کرنا پڑے گا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ کیا عبادت صرف اس کا نام ہے؟ 5 وقت کی نماز کا نام بے شک عبادت ہے، اس کے بغیر باقی عبادتیں ان قبلت ما سواہ و ان ردت ما سواہ، چاہے آپ کو برا لگے، لیکن حکم خدا اور رسول ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، حکم ائمہ طاہرین ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن سوال وہی، کیا صرف کافی ہے یہ؟ روزہ واجب ہے، رکھنا ہے بھائی، اس سے فرار ممکن تو نہیں، لیکن کیا روزہ کتنے دن؟ 30 دن ہی تو رکھوں گا نا جو واجب ہے، اور کیا ہے بھائی، اس کے بعد تو نہیں ہے مجھ پر اللہ نہیں واجب نہیں کیا میں کیوں رکھوں، لیکن وہاں تو اللہ علیہ آپ تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں، ہر سانس ہر پل سونا بھی عبادت۔ ائمہ طاہرین نے کون سا ایسا شعبہ ہے جو نہیں بتایا؟ اب آپ دیکھیے، یہی سے دیکھ لیجیے، خود نماز کبھی عبادت ہے کبھی عبادت نہیں ہے، اگر محبت کے ساتھ ہے کسی کی تو عبادت ہے، محبت کے ساتھ نہیں ہے تو مارتے رہو ٹکریں۔ روزہ عبادت ہے کسی کا حق ادا کرنے کے ساتھ، اگر اس کے حق کو غصب کر لیا ہے تو رکھتے رہو روزے، غاصب ہی کہلاؤ گے۔ حج عبادت ہے لیکن کسی کی محبت کے ساتھ، کسی کی یاد کے ساتھ،
کسی کے ذکر کے ساتھ، اگر اس کی یاد محبت اور ذکر ہی نہیں ہے تو لگاتے رہو کعبے کے چکر، تمہارے نصیب کے چکر ہیں، طواف تو نہیں ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے، دفتر میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، تقاضا اس عقیدت کا کیا ہے، تقاضا اس محبت کا کیا ہے کہ ہر جگہ یہ پیش نظر رکھے گا کہ جس سے محبت کرتا ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، جسے محبت کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو۔ یہ نیت، یہ انما الاعمال بالنیات، یہی تو نیت ہے کہ صبح جب اٹھ رہا ہے اس نیت کے ساتھ، اور رات کو سو رہا ہے اس عقیدت کے ساتھ، دفتر میں جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اس نیت کے ساتھ، اب یہ تمام کام کرنے کے بعد سو بھی رہا ہے تو ائمہ طاہرین نے بتایا کہ سونا بھی عبادت بنا سکتے ہو، یعنی نیند کرنا، مجلس میں نہیں، گھر جا کے صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ ورنہ پڑھتے رہو نمازیں اور لا الہ الا اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے گلے کاٹتے رہو، پھٹتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ خوارج پیدا ہوتے رہے، یہی کام کرتے رہے۔ وہ میں نے دوپہر میں ایک واقعہ نقل کیا تھا، ہمارے دوست نے ایک واقعہ سنایا، واقعی ہوگا لیکن چلو سنانے میں کوئی حرج نہیں، ہمیں نہیں پتا حقیقت ہے نہیں، وہ واقعہ ہے بس نقل کر دیا، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے۔ وہ ہندو میاں بیوی جا رہے تھے، پکڑ لیا اسلام کے ٹھیکیداروں نے، رکھ دی بندوقیں سروں کے اوپر، مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہو۔ اچھا قرآن سناؤ، قرآن تک ہاں آتا ہے، اس ہندو نے کہا آتا ہے، سناؤ۔ اس نے سنانا شروع کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ تھوڑا سا آگے چل کر اس کی بیوی نے کہا یہ تم تو گیتا پڑھ رہے تھے، گیتا پڑھ رہے تھے، تمہیں تو قرآن کہاں آتا ہے، تمہیں تو قرآن کب پڑھا؟ اس نے کہا اگر ان کو قرآن آتا ہوتا تو یہ دہشت گرد ہوتے، اگر انہی نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ تو مجھے بھی معلوم کہ ان کو بھی نہیں آتا، اسے میں نے گیتا پڑھی، ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے۔ اگر انہی نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس طرح انسانیت کا خون نہ بہہ رہے ہوتے۔ بظاہر ایک واقعہ ہوگا، لطیفہ ہوگا جو مجھے کسی میرے دوست نے سنایا، لیکن ہے تو حقیقت نہ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو بس ایک واسطہ درمیان میں آ جائے تو انسانیت آ جاتی ہے، وہ واسطہ ہٹا دیا جائے تو درندگی آ جاتی ہے۔ ہر زمانے میں یہ درندگی رہی کہ نہیں رہی؟ ہر زمانے میں اللہ کے نام پہ قتل و غارت گری ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی۔ تو ہمیں تو یہ فرق دیکھنا ہے نا، الگ الگ کر کے دیکھنا ہے۔ بس اگر وہ واسطے ہیں درمیان میں تو عبادت ہی عبادت، ہر سانس عبادت، کیونکہ محبت خون میں گردش کر رہی ہے، وہ محبت اجازت نہیں دیتی اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کی، وہ محبت اجازت نہیں دیتی کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی، وہ محبت اجازت نہیں دیتی کسی کا مال غصب کر جانے کی، وہ محبت اجازت نہیں دیتی کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنے کی، وہ محبت اجازت نہیں دیتی جرائم کرنے کی۔ لہذا کیا ہوا؟ بس یہ محبت جو دوڑ رہی ہے، جسے آپ حب اہل بیت کا نام دیتے ہیں، حب علی کا نام دیتے ہیں، بس یہ حب علی رواں دواں ہے، تو بس سوائے عبادت کے اور کچھ بھی نہیں، ہر سانس ہے۔ ختم کیا میں نے، اللہ ختم کر دیا میں نے۔ کل سے انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے، ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے سوالات رکھ دیے۔ وہ علوم کبھی یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، کیسے علوم کے وارث، کون سے علوم کے وارث، کس طرح کے علوم کے وارث، ان سب پہ بات کریں گے آپ سے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے، اگر فاطمہ محور ہے، مرکز ہے، رسالت، ولایت اور امامت کا، عصمت و طہارت کا، مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ اچھا مباہلے کا تو کوئی بھی انکار نہ کر سکا نا، مباہلے پر تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ ہاں مباہلہ ہوا، چاہے دو چار لفظوں میں لکھا، مگر لکھنا پڑا نا، چاہے سیوطی ہو یا کوئی ہو، انہیں لکھنا تو پڑا، کشاف ہو، علامہ زمخشری ہو، لکھنا تو پڑا کہ ہاں بھائی مباہلے میں تو یہی 5 ہستیاں گئیں،
اور جواب انہیں نے یہ دیا کہ بھئی جزیہ دے دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں گے، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے پڑھ لیے، جو ساتھ رہتے تھے انہیں نہیں سمجھ میں آیا، اس نے پڑھ لی، مانا نہیں، مگر اتنا سمجھ تو گیا نا کہ یہ چہرے کیسے ہیں۔ حالانکہ وہ چہرے تو روز دیکھتا رہا۔ مسجد میں کس سے بات ہوتی تھی، کس سے مذاکرہ ہوتا رہا، کس سے مناقشہ، یعنی وہ مذاکرات ہوتے رہے، یا مناظرہ ہوتا رہا، یا مباحثہ ہوتا رہا، جو بھی نام دے لیجئے۔ 40 دن مباحثہ کرنا کوئی مذاق ہے؟ رسول سے مباحثہ کرتے رہے تو اللہ کا حکم آ گیا، بس حجت قائم ہو گئی، بہت ہو گیا، اب آ جائیے۔ تو سب تو وہی تھے، حسنین کو بھی دیکھا کرتے تھے، علی کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ وہ پانچویں ہستی کو نہ پہلے دیکھا تھا نہ اس دن دیکھا، کیونکہ وہ تو حصار میں ہے نا، دائرہ ہے۔ ایک طرف دائیں ہاتھ سے حسن کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں گود میں حسین ہے، پیچھے پشت پر فاطمہ زہرا، اور ان کے پیچھے محافظ بن کے مولائے عارفان، مولائے کائنات۔ تو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے نا، رسالت نے، امامت نے، ولایت نے اپنے حصار میں لیا ہوا، دیکھا تو جب بھی نہیں، لیکن الگ الگ دیکھا تھا نا، چادر میں ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ الگ الگ تو جناب جبرائیل بھی دیکھتے تھے، سب پہچانتے تھے کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین، لیکن پانچوں نوروں کو، پانچوں انوار مقدسہ کو ایک بار دیکھا تھا چادر میں تو آنکھیں خیرہ ہو گئی، کامل ہو گیا نا نور، اس چادر تلے نور کامل ہوا۔ جب نور کامل ہوا تو آنکھیں خیرہ ہوئی، پوچھنا پڑا جبرائیل کو، حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، گھر بھی آپ کا دیکھا بالا ہے، صبح شام کا آنا جانا ہے، گھر بھی دیکھا بالا ہے، ہستیاں بھی دیکھی والی، پر یہ پوچھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا ربی ومن تحت الکسا، اے پالنے والی یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ پھر بتایا نا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا، پہلے فاطمہ کا نام لے کے بتایا کہ یہ چادر، فاطمہ کی چادر، یہ مرکز ہے، انوار کے کامل ہونے کی جگہ ہے۔ اس مباہلے میں بھی پانچوں ساتھ ہوئے، جب پانچوں انوار مکمل ہوئے تو نور کامل ہوا، جب نور کامل ہوا تو عاقب نے چہرے دیکھ کر کہا کہ آج بات کچھ اور ہے، آج جو دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو روز دیکھ رہا تھا، مسجد نبی میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ انہی مفسرین سے سوال کیجئے کہ میں روز تو بحث کر رہا تھا، پھر یہ آج کیا بات ہوئی؟ آج نور کامل ہوا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اب معجزات ائمہ پہ جو واقع، جو نقل معصومین کے ہوئے، جن کے اسناد بھی معتبر ہیں، ان پہ شک کرنا کیسا ہوا؟ ان پہ انگلی اٹھانا اپنی علمی قابلیت کا اعلان کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات وجہ تخلیقات ان کی نہیں ہے، یہ وجہ، ان کے لیے کائنات تخلیق ہے۔ یہ تخلیق مخلوقات پر جتنی بھی موجودات ہیں ان پر حاوی ہیں، وہ موجودات ان پر حاوی نہیں ہے، کیونکہ یہ حجت خدا ہے۔ جب حجت خدا ہے تو موجودات ان کے تابع ہیں، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ جناب عیسیٰ کے باب میں پروردگار نے بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟ پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو ہم کیا کریں؟ کہ مردے زندہ کرتے ہیں عیسیٰ، مگر باذن اللہ، باذنی میرے حکم سے مردوں کو جلاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، سلیمان کو اگر اختیارات حاصل ہے تو باذن اللہ، اللہ کے حکم۔ یہاں بھی تو میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام موجودات پر فوقیت ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے دیا ہے بھائی یہ اختیارات، اب ان پہ شک نہ کرو۔ کیوں؟ ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں کہ علوم آل محمد کی وسعت ہے کیا، ابھی کیا کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ کبھی معلوم۔ کل میں جب تھوڑا سا اشارہ کروں گا زندگی نہیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا ہمارے ان برادران کی بھی، جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا اس بارے میں، اس کا جواب آ جائے گا آپ کے سامنے۔ بس یہی وجہ ہے عزیزوں، جن کو آپ اپنی دعاؤں میں واسطہ قرار دیتے ہیں، ائمہ طاہرین کو ہے نا، خدا کے رسول کو، خاص طور پہ مادر حسنین کا واسطہ دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کا واسطہ، اولاد زہرا کا واسطہ، گڑ گڑا کے جو آپ کی ایسی حاجت ہوتی ہے، آپ بہت پریشان ہیں یا جو چاہتے ہیں نہیں مل رہا، کبھی آپ نے سوچا اس بات کو، کبھی فاطمہ نے دعا مانگی ایسی؟ اگر دعا مانگے، چلیے میں اور ایک قدم آپ کو اور اوپر لے جاؤں، یہ بتائیے جس حبیب کے صدقے میں لوگ اولاد نرینہ طلب کرتے ہیں، اس حبیب کا کوئی بیٹا ہے؟
ہوئے انتقال فرما گئے، 8 سال کے ہوئے انتقال فرما گئے. کبھی اس رسول نے اپنے لیے اولاد نرینہ کی دعا کی؟ بتا دے کوئی مجھے. ہاں آپ کو دعائیں سکھائیں، مجھے سکھائیں، کرو دعا، منع تھوڑی ہے. کیوں؟ ایک تو قیامت تک لوگوں کو تسلی دینے کے لیے. یہ نہ سمجھو کہ نام بیٹوں سے باقی رہتا ہے، یہ نہ سمجھو. کام ایسا کر جاؤ دنیا میں کہ زندہ رہو گے تو تمہارا نام بھی باقی رہے گا. نس بیٹوں سے کیا ہے؟ پشت، 2 پشت، 3 پشت، 4 پشت، 6ٹھی پشت میں آپ سے سگر دادا کا نام پوچھوں تو آپ میں سے ایک کو بھی نہیں پتا ہوگا، سوائے ان کے جن کا شعبہ یہی ہو، مطلب اس کے متخصص ہیں، شجرا انصاب جو ہیں وہ کھنگالتے رہتے، ان کو پتا ہوگا. ورنہ دادا پردادا اس کے بعد چھٹی فارغ. تو کہاں گیا بیچارہ جو حسرتیں کر رہا تھا کہ بھئی میری نسل آگے چلے گی. کہاں نسل آگے وہ تو بھول گئے. 6ٹھی نسل میں جا کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ڈھونڈیں گے، پوچھے پاچیں گے، شجرے کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے بعد اس کے علاوہ یاد تو نہیں نا، ختموں کی بات. لیکن اگر کوئی کارنامہ کر کے جائے تو پھر اس کو ضرورت نہیں کہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اس کا نام باقی رہے گا نا. ایک تو اس لیے تسلی دے کہ اس سے مت گھبراؤ، دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا مانگنا خود ہی ایک عبادت ہے. دعا مانگنا کیا ہے؟ اس کا ثواب ہے، اس لیے مانگتے رہو. اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، مناجات پسند ہے، دعائیں مانگنا پسند ہے. مانگو، کیوں نہیں مانگے؟ ان کا واسطہ دے کر مانگیں گے، ان کے بچوں کا واسطہ دے کر مانگیں گے. دوسری کیا چیز سمجھائی؟ کہ بیٹا نہیں ہے کوئی رسول کا، یہ مشیت نے بھی سمجھایا، یہ رسول نے بھی سمجھایا. بیٹی ہے فاطمہ، بیٹی ہے فاطمہ. کیوں کہا ام ابیہا؟ اسی سے میری اصل چلے گی قیامت تک. بیٹی ایک ہی کائنات میں ایسی ہے کہ جس کی اولاد رسول کہلائی، آل رسول کہلائی، اہل بیت رسول کہلائی. یہ ہے فاطمہ کا مرتبہ، اور کوئی اس کو رد نہیں کر سکا. نفرت کرے، دشمنی کرے، بغض رکھے، لیکن قیامت تک آل رسول کا مصداق سوائے اولاد فاطمہ کے کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لیا اس دعوے کا جواب. قیامت تک سوائے اولاد فاطمہ کے آل رسول کا مصداق، اولاد رسول کا مصداق کوئی نہیں ہے. بس اتنا بڑا منصب جب فاطمہ کو ملا تو فاطمہ نے دعا نہیں مانگی. اگر یہ دعائیں مانگی، میں ایک خاص دعا کی بات کر رہا ہوں. جس ماں کو یہ معلوم ہو جائے جب اس کے بچے اس دنیا میں آئے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ امت کیا سلوک کرے گی، کس بے دردی سے ان کو قتل کرے گی، کیا سلوک کرے گی، ان کو قتل کرے گی، انہیں قیدی بنائے گی، انہیں بے پردہ کرے گی، انہیں بازاروں میں لے جائے گی، کیا کچھ نہیں کیا. اب مجھے بتائیں کہ پہلی معلوم ہو گیا نا، ماں کو پہلے معلوم ہو گیا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب وہ فاطمہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، معبود میں یہ امتحان نہیں دے سکتی، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری دعا سن لے. اب بتائیے فاطمہ کی دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ لیکن نہیں. یہی تو منصب ہے فاطمہ کا. ہر امتحان فاطمہ کے سامنے پہلے ہی لایا گیا، لیکن فاطمہ نے، رسول کی دختر نے، علی کی ہمسر نے، حسین کی مادر نے کہیں یہ دعا نہیں کی. بھلا کرتی ہے نا یہ دعا، اتنی دعائیں ہیں، اتنی مناجات ہیں. تسبیح زہرا خود منسوب ہے بی بی سے، لیکن یہ دعا نہیں مانگی. کیوں؟ یہی تو منصب ہے فاطمہ کا. یہ الگ بات ہے کہ آج تک اپنے بچوں کا غم منا رہی ہے، آج تک اپنے بچوں کے سوگ میں بیٹھی ہے اور قیامت تک بیٹھی رہے گی جب تک کہ اللہ سے انصاف نہ لے لے، یعنی عدل نہ لے لے، جب تک اپنے بچوں کا بدلہ نہ لے لے، انتقام. وہ روز محشر سوگ میں بیٹھی ہے فاطمہ، مگر دعا نہیں کی، سوگ میں بیٹھی. بس کیوں نہیں مانگی دعا؟ تو میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں. حسین کا سر زیر خنجر ہے، ذبح کیا جا رہا ہے حسین کو. مناجات تو ملے گی، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ معبود میرے بعد میری سکینہ کا کیا ہوگا، معبود میرے بعد میری بہنوں بیویوں کا کیا ہوگا. نہیں، مناجات ہے، اور مناجات میں بھی شکر الہی ہے. معبود
تیرا ان نعمتوں پر کیسے میں شکر ادا کروں؟ یہ وہ حسین جو تیروں پر معلق ہے، اتنے تیر ہیں، اس عالم میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر بتائیے، ثانیہ زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ام المصائب یا فاطمہ زہرا یا ثانیہ زہرا، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن کہیں بتائیے ایک مقام پہ ثانیہ زہرا نے اللہ سے شکوہ کیا ہو کہ معبود ہمارے لیے یہ مصائب کیوں، ہمارے لیے یہ مصیبتیں کیوں؟ کسی مقام پہ سید الساجدین نے یہ دعا کی ہو یا شکوہ کیا ہو؟ نہیں نا۔ بس یہ وہ شیر زہرا کا اثر، یہ وہ شیر زہرا۔ جانتے ہیں کہ فاطمہ نے قبول کیا ان سارے امتحانات کو دینا۔ جناب ہاجرہ کا الگ مقام، جناب آسیہ کا الگ مقام، جناب مریم کا الگ مقام، جناب سارہ کا الگ مقام، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہ کا الگ مقام، مگر فاطمہ اولین و آخرین میں سیدہ نساء عالمین۔ اس لیے کہ اس امتحان کی منزل میں ایک ایک فضیلت یا دو دو فضیلت حصے میں آئی ہیں دیگر خواتین کے، حتیٰ کہ آپ کی مادر گرامی ملکۃ العرب، وہ بھی طاہرہ، جن کی طہارت کی گواہی زمانے جاہلیت میں دی گئی، جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی دو فضیلتیں ہیں، دو، ایک شوہر کی ایک بیٹی کی، دو فضیلتیں۔ فاطمہ کون ہے؟ بیٹی ہونے کی فضیلت بھی ہے، علی کا ہمسر ہونے کی فضیلت، اور ام الائمہ 11 اماموں کی ماں ہونے کا شرف۔ یہ نسبتیں ہیں فاطمہ کی، اتنے منصب ہے فاطمہ کے، کیوں؟ سارے امتحانات کو دینا گوارا کیا۔ سب سے پہلا اور بڑا امتحان 5 دن میں کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا سا بیان کرتے چلے جائیں، وہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فاطمہ نے دیکھا کہ بابا کا جنازہ گھر میں پڑا ہے، 5 6 یا 7 آدمی ہیں اور پوری قوم غائب ہے۔ مدینہ ہے بھائی، مکہ تھوڑی ہے، کوئی اور ملک تھوڑی ہے۔ حضور نے پردیس میں غریب الوطنی میں پردہ تھوڑی فرمایا ہے اس دنیا سے، مدینے میں، لیکن دیکھ رہی ہیں بے کسی سے، بے چارگی سے اپنے بابا کے جنازے کو کہ بابا کا جنازہ پڑا ہے، اور کہاں گئے سب، کدھر چلے گئے؟ بس عزیزو، وہاں سے شروع ہوتے ہیں مصائب فاطمہ کے۔ جب فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بابا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ قلم دواٹ لاؤ، اور میرے بابا کو کہا جا رہا ہے معاذ اللہ کے مرض حاوی ہو گئے، میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں مصائب کے باب میں، کیا کروں؟ بی بی کا ذکر آئے گا تو کئی مرحلوں سے مجھے گزرنا تو پڑے گا نا، لیکن میں بہت احتیاط سے، کسی کی دل آزاری نہ ہو اور پیغام بھی پہنچ جائے کہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بابا پکار رہا ہے، اس مرض کے عالم میں، اس مرض کے عالم میں میرا بابا مسجد میں داخل ہو کے کسی کو دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ہٹا رہا ہے، ہٹو، تاکہ ایسا نہ ہو لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا کہ نماز پڑھائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، رسول نے دامن پکڑ کے کھینچا ہے۔ یہ سب دیکھ رہی ہیں فاطمہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ فاطمہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی میری چوکھٹ پہ آنے سے پہلے دستک دینے کا محتاج ہے، اجازت کا محتاج ہے، وہ کہ جس کو کسی کی چوکھٹ عبور کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کے گھروں میں جانے کے لیے بھی اسے اجازت کی ضرورت نہیں، ہاں روح قبض کرتے وقت ضرور بتائے گا، یعنی جناب اسرائیل ملک الموت، کسی کی اجازت نہیں۔ کیا ہے مقام فاطمہ؟ یہ ہے مقام فاطمہ کہ فاطمہ کا زانو ہے، رسول کا سر ہے، کبھی علی کا زانو ہے، رسول کا سر ہے، بس یہ 2 ہستیاں تو ہیں، اور دق الباب ہوتا ہے، اور فاطمہ بلند آواز سے کہتی ہیں ابھی بیٹی ہے رسول کے پاس بیٹھی، اس کی بیٹی بیٹھی، واپس چلے جاؤ۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر فاطمہ نے یہی جواب دیا کہ جو بھی ہے واپس جاؤ، ابھی فاطمہ بیٹھی ہے اپنے بابا کے پاس، اس کی بیٹی بیٹھی رسول کی۔ تیسری بار جب دق الباب ہوا، ام الحسنین نے ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ سنا نہیں، میں رسول کی بیٹی تم سے کہہ رہی ہوں۔ اب رسول نے آنکھیں کھولی، غش، آنکھوں میں آنسو ہے، کا بیٹی جانتی ہے
کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جسے کسی دروازے میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن میری بچی یہ تیرا مقام ہے، تیرا احترام ہے کہ جب تک تو اجازت نہیں دے گی وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فاطمہ۔ آخری لمحات میں یہ بھی ملا ہے کہ روتے روتے اچانک تبسم کا اظہار بھی ہوا تھا، خواتین نے دیکھا تھا، پوچھا تھا بعد میں کہ روتے روتے اچانک تبسم کیسا تھا؟ کہا اس لیے کہ میں تو رو رہی تھی اپنے بابا سے جدائی پہ، لیکن جب میرے بابا نے خبر دی کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی فاطمہ۔ کتنے دن؟ 75 دن یا 95 دن، بس 13 جمادی الاول کے حساب سے 75 دن، 3 جمادی ثانی کے حساب سے 95 دن۔ اور سن مبارک کیا ہے بیوی کا؟ 18 سال، 19 سال، 21 سال، 23 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال۔ انصاف سے بتاؤ کہ جو 25 سال والی روایت بھی لے لو تو یہ 25 سال کا سن ہوتا ہے کہ اتنے امراض کا غلبہ، مرض کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ شہزادی ہر وقت سر پہ رومال کس کے باندھے رہے۔ کیا اس سن مبارک میں ایسا ہوتا ہے حال کہ کمر چند دنوں میں خمیدہ ہو جائے؟ کمر خمیدہ ہو گئی، وہ کیوں ہوئی تھی وہ تو میں بتا دیتا ہوں، بس آخری جملہ ہے میرا، پھر باقی تفصیلات مسائل کی بعد میں۔ کمر کیوں خمیدہ ہوئی تھی؟ جب تجہیز و تکفین میں مشغول تھے نا اسما بنت امیس اور فضہ کے ساتھ مولا عارفان، تو چند مخصوص اصحاب تھے جو باہر بیٹھے تھے گھر کے احاطے میں، تو ایک فریاد بلند کی تھی علی کی، ایک چیخ جسے آپ کہتے ہیں نا اردو میں چیخے تھے علی زور سے۔ بعد میں پوچھا کہ جب آپ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے آپ کی فریاد بلند ہوئی تھی، آپ چیخے تھے، علی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرے چلانے کی وجہ کیا تھی؟ اور جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرایا گیا تھا، صرف محسن شہید نہیں ہوا تھا، دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر فاطمہ نے آخر وقت تک علی سے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری لہا بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے عز و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، بہت سے مریضوں نے یہاں بھی اپنی شفا یابی کے لیے کہا ہے، پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما۔ باری الہ جو مومنین اپنی جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پر بچے بچیوں نے امتحانات میں کامیابی کی دعا کے لیے کہا ہے، باری الہ انہیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ باری الہ انہیں سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہیں۔ تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحوم حیات بی زوجہ سید غلام حسین نقوی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مومنین